سب سے بڑی سنت میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑی سنت وہ دعوت میں انفرادی دعوت ہے. انفرادی دعوت. اصل میں کام بڑھ گیا ہے. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ بیان اس تقریر یہی دعوت ہے. نہیں، اصل دعوت انفرادی دعوت ہے. ایک ایک فرد کے پاس چل کر جانا، کیونکہ داعی طالب ہے، امت مطلوب ہے. داعی مطلوب نہیں ہوتا، داعی طالب ہوتا ہے، امت مطلوب ہے. اس لیے میں عرض کر رہا کہ انفرادی دعوت اصل ہے. ایک ایک فرد کو دعوت دینا، ایک ایک فرد کو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے نزدیک، میری بات ذرا غور سے سننا بھائی، میرے نزدیک انفرادی دعوت دینا ایک ایک فرد کو اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ اگر کوئی شخص نفل نماز میں مشغول ہے، اگر کوئی شخص نفل نماز میں مشغول ہے اور کوئی نیا آدمی آ جائے جس کے ٹھہرنے کی توقع نہ ہو، تو اپنی نفل نماز توڑ کر پہلے اس کو دعوت دے. نفل نماز توڑ دے، پہلے اس کو دعوت دے. حضرت کے ملفوظات میں چھپا ہوا ہے. غالباً وہ ملفوظات جو حضرت کے مولانا مظہر نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیے ہیں، اس میں 209 نمبر کا یہ ملفوظ ہے کہ نماز توڑ کر اس کو دعوت دے. اگر وہ ٹھہرنے والا ہے تو نماز پوری کر کے دعوت دے، جانے والا ہے تو اس کو پہلے دعوت دے پھر نماز پوری کرے. کیونکہ میرے دوستو عزیزو، اس امت کا مسئلہ انفرادی ہے ہی نہیں. ایک ایک امتی کے ذمہ پوری امت ہے، اور پوری امت کے ذمہ ایک ایک امتی ہے. انفرادی دعوت کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ داعی طالب ہے، امت مطلوب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں پر خود لپکتے تھے. یہ نہیں کہ آپ اس میں رہیں کہ لوگوں کو میرے پاس لاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینہ منورہ پہنچے اور نماز ہو رہی تھی، جماعت میں شریک ہو گئے. اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد دیکھا کہ ایک نیا آدمی آیا ہوا ہے مسجد میں. آپ خود جو محراب سے خود تشریف لے گئے آخری صف میں حضرت واصلہ ابن اسقع کے پاس، اور جا کر آپ نے ان کو دعوت دی. یہ نہیں کہ ان کو ہمارے پاس لاؤ، آپ خود تشریف لے گئے. بلکہ میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں. اللہ کی غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ آپ سفر میں تھے. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ آپ سفر میں تھے، آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ تھے. ایک آدمی کو آپ نے گزرتے ہوئے دیکھا راستے سے، آپ خود بڑھے اس کی طرف. صحابہ سے نہیں فرمایا جاؤ اس کی بھی دعوت دو، آپ خود بڑھے اس کی طرف. اور آپ نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا اپنے گھر والوں کے پاس جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا کیا تمہیں اس بات میں رغبت ہے کہ تم میرے رسول ہونے کی گواہی دے دو؟ مجھے تو عرض کرنا تھا کہ غیبی نصرت کسے کہتے ہیں، اس کو ذرا آپ ذہن میں رکھیے گا. اب تو جماعت کو کھانا پکانا نہ پڑا کہ جی نصرت ہو گئی. نصرت ضرورت کے پورا ہونے کو نہیں کہتے، نصرت تو داعی کے مقصد میں کامیاب ہونے کو کہتے ہیں. اللہ کی غیبی نصرتیں جس سے داعی اپنے مقصد میں کامیاب ہو، وہ ہے غیبی نصرت. میرے دوستو عزیزو، ضرورت کی لائن کی برکتیں یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع ہو گئی تھی. اصل میں نصرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیزیں نازل ہونا اور ایسے واقعات کا پیش آنا جس سے غیر اسلام کے قبول کرنے پر عاجز ہو جائیں. چنانچہ آپ نے فرمایا میں غیب نصرت بتا رہا ہوں کہ انفرادی دعوت پر غیب نصرت کیسے نازل ہوتی ہے. آپ نے فرمایا، اس آدمی نے کہا دیہاتی نے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کون گواہ ہے آپ کی رسالت پر؟ آپ نے فرمایا کہ میری رسالت کی گواہی وہ درخت دے گا جو اس وادی کے کونے کنارے پر کھڑا ہوا ہے. وہ درخت وہاں سے زمین پھاڑتا ہوا آیا آپ کے پاس.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس درس سے گواہی لی، اسے 3 مرتبہ گواہی دی، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دیہاتی نے اسلام قبول کیا، اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے چلا اور یہ کہہ کر گیا کہ اگر انہوں نے میری اطاعت کی تو سب کو لے کر آؤں گا، ورنہ میں تنہا آپ کے پاس آ کر آپ کے ساتھ رہوں گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انفرادی دعوت کے ساتھ اللہ کی غیبی نصرتیں ہیں، اللہ کی غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں۔ تو سنت دعوت میں سب سے اہم چیز وہ انفرادی دعوت ہے، اور دعوت میں عمومیت ہے، دعوت میں عمومیت ہے۔ میرے دوستو عزیزوں، یہ بات بہت ضروری بات میں عرض کر رہا، دعوت میں عمومیت ہے، کیونکہ دعوت سے امت بنانی ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ اس محنت میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ جتنی نسبتیں دنیا سے قائم ہوئی ہیں، تجارت کی، زراعت کی، حکومت کی، سرمایہ داریوں کی، ان ساری نسبتوں نے امت کو کاٹا ہے۔ صرف امت، 2 نام تھے امت کے، ایک انصار، ایک مہاجر۔ ان میں تاجر بھی تھے، کاشتکار بھی تھے، ملازم بھی تھے، ان میں اپنے علاقوں کے سرپنچ چودھری بھی تھے، سب تھے، لیکن انصار اور مہاجر کے علاوہ کوئی تیسری قسم نہیں ملتی صحابہ میں۔ امت طبقات میں بٹی ہوئی ہے۔ اللہ کی غیبی نصرتوں کے نزول کا جو اصل سبب ہے وہ امت کی اجتماعیت ہے۔ اس کو اجتماعیت نہیں کہتے کہ کالے یہاں جمع ہو گئے، گورے وہاں جمع ہو گئے، ایک زبان والے یہاں جمع ہو گئے، ایک زبان والے وہاں جمع ہو گئے۔ یہ امت کا تفرق ہے، یہ امت کی اجتماعیت نہیں ہے۔ امت کی اجتماعیت یہ ہے کہ امت کے درمیان سے طبقاتی فرق ختم ہو جائے، یہ امت کی اجتماعیت ہے، کہ امت کے درمیان سے طبقاتی فرق ختم ہو، یہ امت کی اجتماعیت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ کی، زبان کی، کوئی آپ نے اپنی دعوت میں ابتدا سے کوئی تقسیم نہیں رکھی، بلکہ پہلے ہی دن سے آپ کے ساتھ مختلف زبان والے، صہیب وہ آپ کی زبان کے نہیں، سلمان وہ آپ کی بلال کے، وہ جو آپ کی زبان کے نہیں، بلال وہ آپ کی زبان کے نہیں، کوئی حبشی ہے، کوئی رومی ہے، کوئی فارسی ہے، ایک بھی عربی نہیں ہے۔ ایک کالا ہے، ایک گورا ہے، ایک غلام ہے، ایک آقا ہے، ایک عورت ہے، ایک بچہ ہے، یعنی ابتدا سے امت کی ساری قسموں کا آپ نے جمع فرما لیا۔ اس لیے اس کام میں طبقاتی جوڑ کا، طبقاتی خروج کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ طبقات میں بٹ کے امت کی تربیت ہی نہیں ہے۔ امت کی تربیت امت کے اختلاط میں ہے، امت کی تربیت امت کے اختلاط میں ہے۔ ایک صحابی تھے اقسم ابن الجون، آپ نے فرمایا اے اقسم، اللہ کے راستے میں نکلا کرو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ، تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، تم اپنی قوم میں باعزت ہو جاؤ گے۔ اس میں کیا حکمت تھی کہ آپ نے حکم فرمایا حضرت اقسم کو کہ اللہ کے راستے میں نکلا کرو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ۔ اپنی اپنی مناسبت والوں کے ساتھ نکلنے سے مجاہدہ نہیں پڑتا، مجاہدہ جو پڑے گا وہ تو اپنی طبیعت کے خلاف لوگوں کے ساتھ نکلنے میں پڑے گا۔ آپ نے اس لیے فرمایا یا اقسم اغزو مع غیر قومک، کہ اللہ کے راستے میں نکلو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، اس کام میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ اس کام سے امت کو مجتمع کرنا ہے، امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو اس کام سے ختم کرنا ہے۔ اگر اس راستے میں بھی امت طبقاتی بنیاد پر نکلی یا طبقاتی بنیاد پر جمع ہوئی تو اس سے امت کو تقویت نہیں ہوگی، طبقات کو تقویت ہوگی۔ اس سے امت کو تقویت نہیں ہوگی بلکہ امت کے تفرق کو تقویت ہوگی، امت کی اجتماعیت کو تقویت نہیں ہوگی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی بنیاد پر فخر کرنے کی اجازت نہیں دی کہ کوئی طبقہ سے فخر کرے کہ ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں، اس کی اجازت کسی کو نہیں دی۔
بلکہ ساری امت کو بحیثیت امت ہونے کے ساری امت کے لیے تیار کیا. آپ کے پاس جتنے بھی افراد جمع ہوتے گئے وہ امت بنتے گئے، وہ امت بنتے گئے. آپ نے امت کے لیے امت کو تیار کیا، آپ نے امت کے لیے امت تیار کی ہے، آپ نے امت کے لیے امت تیار کی ہے. زبان کی بنیاد پر یا رنگ کی بنیاد پر امت کو تقسیم نہیں ہونے دیا. اور یہ بھی نہیں کہ کوئی طبقہ یہ کہے کہ ہم نبی کی دعوت کے اور ان کی نصرت کے زیادہ اہل ہیں. اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد ابتدا میں باہر والوں سے کرائی، اپنے تو بعد میں آئے. قریش تو بہت بعد میں آئے، قریش بہت بعد میں آئے. دور والوں نے آپ کی دعوت کو پہلے قبول کر لیا. اس لیے میرے دوستو عزیزو، میں نے عرض کیا تھا کہ اصل میں ہمارے کام میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ اس محنت سے امت بنانی ہے، اس محنت سے امت بنانی ہے. تو دعوت کا بنیادی جو مقصد ہے وہ ہے دعوت کے دعوت کے ذریعے سے امت بنے. طبقاتی جوڑ کا ہمارے کام میں کوئی تصور نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ دعوت سے امت بنانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سب سے اہم اور بنیادی چیز وہ انفرادی دعوت تھی، جو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ایک فرد کو خود جا کر دعوت دو، ایک ایک فرد کو خود جا کر دعوت دو. میرے دوستو عزیزو، اس نقل و حرکت کا کوئی بدل نہیں ہے، اس نقل و حرکت کا کوئی بدل نہیں ہے.